الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ قرآن و حدیث وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کی جزا و سزا کا ایک مفصل قانون بیان کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کھول کھول کر مختلف قسم کے لوگوں کا، جیسے مومن، ایمان والے، منافق، اوپر ایک اندر ایک، ظاہر میں ایمان اور اندر دل میں کفر چھپائے ہوئے منافق، کافر، اللہ کو نہیں ماننے والے، رسول کو نہیں ماننے والے، مومن صالح، ایسا مومن جو نیک عمل کرنے والا ہے، مومن خطا کار، ایسا مومن جو گناہ بھی کرنے والا ہے، مومن ظالم و فاسق، ایسا مومن جو ظلم بھی کرتا ہے اور گناہ گار بھی ہے، محض کافر، صرف کافر، اور کافر مفسد و ظالم، کافر بھی ہے اس کے ساتھ وہ ظالم بھی ہے اور فساد پھیلانے والا، لڑائیاں ڈالنے والا، لڑائیاں کرنے والا، کافر مفسد و ظالم۔ تو مختلف قسم کے یہ لوگ ہیں۔ ان مختلف قسم کے لوگوں کی جزا کیا ہے، ان کا انعام کیا ہے اور ان کی سزا کیا ہے، قرآن مجید کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک مفصل قانون ہے قرآن و حدیث میں۔ مومن، منافق، کافر، مومن صالح، مومن خطا کار، مومن ظالم و فاسق، محض کافر اور کافر مفسد و ظالم وغیرہ مختلف قسم کے لوگوں کی جزا و سزا کا ایک مفصل قانون بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث۔ اور یہ جزا و سزا، ان کے لیے جو جزا یا انعام اور جو سزا ہے وہ دنیا سے آخرت تک انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ یہ جو جزا ہے ان کی اور یہ جو سزا ہے ان کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی پوری زندگی پر جو ہے یہ جاری ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ چند اصولی باتیں ہیں، چند بڑی بڑی باتیں ہیں جو یہ جزا و سزا کے بارے میں ہمیں جان لینی چاہیے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کافر و مشرک اور منافق، کافر و مشرک اور منافق کے اعمال ضائع کر دیے گئے، بیکار چلے گئے، ان کا کوئی ان کو اجر ملنے والا نہیں۔ کافر و مشرک اور منافق کے اعمال، اعمال سے مطلب وہ اعمال جن کو نیک اعمال سمجھا جاتا ہے، وہ نیک اعمال بھی ان لوگوں کے، کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے، ان کا کوئی انعام انہیں ملنے والا نہیں، یہ ضائع کر دیے گئے، برباد ہو گئے۔ آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکتا۔ ان کا اگر کوئی اجر ہے بھی تو وہ دنیا ہی میں ان کو مل جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی انعام بھی دینا چاہے ان کے اچھے کاموں کا تو دنیا ہی میں دے کر ان کا قصہ برابر کر دیتا۔ آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں سوائے عذاب کے، کچھ انعام ملنے والا نہیں۔ یہ پہلی اصولی بات ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بڑی بات، دوسرا اصول جزا و سزا کا
جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل نیکی سے بہت زیادہ دی جائے گی۔ یہ اللہ کا دوسرا قانون ہے جزا اور سزا کے معاملے میں، کہ انسان جتنی بدی کرتا ہے، انسان جتنا گناہ کرتا ہے، اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی، اس کی بدی سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی۔ مگر جو نیکی وہ کرتا ہے، اس کے نیکیوں کی جزا، اس کے نیکیوں کا انعام اسے نیکیوں سے بڑھ چڑھ کر ملے گا، بہت زیادہ ملے گا، نیکیوں سے بہت زیادہ۔ یہ دوسرا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی سزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، ایک کے 10 ملتے ہیں، ایک نیکی کے 10 گنا انعام ملتے ہیں۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، بلکہ جتنا اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے اتنا نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ دوسری اہم بات ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تیسری اہم بات قرآن اور حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے جزا و سزا کے قانون کے معاملے میں، کہ مومن اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے، گناہ کبیرہ جن کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ سے اگر بچے تو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے جو قرآن اور حدیث سے اصولاً ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مومن ایمان والے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، پرہیز کریں، تو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چوتھی اصولی بات، چوتھی بڑی بات قرآن اور حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے جزا اور سزا کے معاملے میں، کہ مومن صالح، نیک مومن، ایسا ایمان والا جو نیکیاں کرتا ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اس کی برائیاں معاف کر دی جائیں گی، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کی نیکیوں میں سے جو سب سے اونچی نیکیاں ہیں، جو سب سے اچھی نیکیاں ہیں، ان کے حساب سے ان کو انعام اور جزا دی جائے گی۔ یہ ایک اور اصول ہے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ آئیے ذرا تفصیل سے جا کر دیکھیں ایک ایک بات ان میں۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ کافر و مشرک اور منافق کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں اس بات کو بیان کرنے والی، میں صرف 3 آیتیں پیش کرتا ہوں یہاں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 147، سورہ اعراف آیت نمبر 140 پر 7، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، ہماری آیات کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، حبطت اعمالہم، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کو نہیں ماننے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت کو نہیں ماننے والے جو بھی نیک اعمال کریں گے، ان کے سارے نیک اعمال ان کے حساب سے نکال دیے جائیں گے، ان کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ان کے اعمال
ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں، جیسا کریں ویسا ان کے ساتھ کیا جائے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 68 وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے، دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کے لیے، یعنی کافر مردوں اور عورتوں کے لیے۔ جو منافق ہیں، منافق وہ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، زبان پر ایمان کے دعوے ہیں، دل میں کفر اور شرک بسا ہوا ہے، تو ایسے مرد اور مومن، منافق مرد اور مومن اور کافروں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نار جہنم خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہیا حسبہم، وہ ان کا ٹھکانہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی ایسا عذاب جو کبھی نہیں ٹلے گا، جو کبھی کم نہیں ہوگا، ہمیشہ قائم رہے گا، ایسا عذاب ہے ان کے لیے، منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کے لیے۔ ایک اور آیت ہے سورہ نور آیت 49 30-9 والذین کفروا اعمالهم کسراب بخیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوا تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا حساب پورا چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ سورہ نور کی آیت ہے یہ۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ یوں دیتا ہے کہ ان کی اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے لخ و دخ صحرا میں، صحرا بالوچ بالو، ریتی ہی ریتی، ریگستان میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں اور بہت پیاسا ہے، بے انتہا پیاس لگی ہے، تو وہاں وہ اگر دور نظر دوڑاتا ہے تو دور اسے پانی نظر آتا ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ دیکھنے میں پانی ہے مگر وہاں جا کو دیکھے تو کچھ نہیں، وہی ریتی ہے، وہی ریگستان ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے، جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ریگستان بے آب میں پانی نہیں، سو ریگستان میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا حساب پورا چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ تو یہ کافر لوگ جو بڑے بڑے نیک کام سمجھ کر کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے لگاتے ہیں نیک کام سمجھ کر، ان کو کچھ ملنے والا نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے ساخط کر دے گا ان کی وہ نیکیاں، ان کا کچھ جو ہے ان کو آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کافر اور منافقوں کو ان کے نیک اعمال کچھ فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ بدی کی سزا اتنی ہی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ ہے۔ یہ دوسرا اصول جو بیان کیا گیا تھا۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا صرف ترجمہ پڑھتا ہوں میں، آیت نمبر 260 پر ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، صرف کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں۔ ایک دانہ زمین میں ڈالے پیرے، اسے 7 ڈالیاں نکلے، ایک دانے سے 7 ڈالیاں۔ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، ہر ڈالی میں 100 دانے۔ تو اس طرح ایک کے 100 ڈالیاں اور ایک ڈالی میں 100 دانے، ایک کے 700 دانے ہو گئے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ ایک کے 700 تک مل سکتے ہیں، اس کے خرچ کرنے کے اعتبار سے، اس کی نیت کے اعتبار سے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے۔ جس کے عمل کو چاہے اللہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ اللہ کے ہاتھ بہت کھلے ہوئے ہیں، جتنا چاہے اتنا دینے والا ہے، اور وہ علم بھی رکھنے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کسے دینا، کتنا دینا، اور اس کے کون سے کام کا کتنا اجر اس کے لیے دینا، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ کس کو کیا اور کتنا دینا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت تھی کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، وہ کھلے ہاتھوں والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی۔ ایک اور آیت ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ سورہ انعام آیت 160۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر 1 کے 10 دینے والا ہے اللہ، بلکہ اوپر کی آیت پہ معلوم ہوا سورہ بقرہ کی کہ 700 گنا تک دے گا، اور بھی قرآن کی دوسری آیتوں میں اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ دے گا اپنے علم کی بنا پر اور کرنے والے کے نیک عمل کے حساب سے۔ ایک اور آیت ہے سورہ مومن کی، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں۔ سورہ مومن آیت 40۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن،
ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی وہی معلوم ہوا کہ جتنی بدی کیا اتنا ہی اس کو عذاب دیا جائے گا، جتنی کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا جہاں اس کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ ایک اور بات، اصولی بات جو کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مومن، اہل ایمان، مسلمان اگر بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے، گناہ کبیرہ سے پرہیز کریں گے، تو ان کے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ نساء آیت 31۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں، میں صرف 3 آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نساء آیت 31 پر 1، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کھلا کھلا اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما دیا، اور بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو، گناہ کبیرہ شرک گناہ کبیرہ ہے، کفر گناہ کبیرہ ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا اور لوگوں پر ظلم کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں؟ قرآن و حدیث میں جو ہے تفصیل سے ان کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو اس طرح جو بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے اہل ایمان، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کے حساب سے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ نکال دے گا۔ ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو ان کے حساب سے ساخط کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ عزت کی جگہ جنت، سب سے بڑی عزت کی جگہ جنت، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے ایسے لوگوں کو جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک اور آیت سورہ شورى آیت 36 اور 37، 30 پر 6 اور 30 پر 7، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں آیت کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، ہمیشہ رہنے والا بھی۔ وہ یعنی جو کچھ اللہ کے ہاں بہتر اور پائیدار ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ ہے سورہ شورى کی آیت کا ترجمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے وہ دنیا سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ انعام آخرت کا ان لوگوں کو دے گا جو ایمان لائے، گناہ اپنے رب پر بھروسہ کیے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرے، اور غصہ آئے تو معاف کرے۔ ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ شورى کی آیتیں تھیں یہ۔ ایک اور آیت اس سلسلے کی سورہ نجم آیت 31-32، 30 پر 1، 30 پر 2، اس کا بھی ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے
گندے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، کھلے کھلے خبیث افعال گندے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ اصل الفاظ یہ ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بدلہ ان کو بڑا اچھا دے گا، ان کو اچھی جزا سے نوازے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں یہ بات بھی بیان فرماتا ہے کہ بڑے گناہوں سے اگر بچے، گناہ کبیرہ سے بچے تو گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے ہر مسلمان پر کہ وہ معلوم کرے کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں اور ان سے بچے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اسے گناہ کبیرہ سے بچائے اور گناہ صغیرہ معاف کر دے۔ چوتھی بات، اصولی بات جو بیان کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں جزا اور سزا کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ نیک مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا، ہلکا حساب، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اس کی برائیوں کو نہ دیکھا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اسے اجر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں، میں صرف 4 آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے برائیاں، ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور ان کے جو بہترین اعمال ہیں، اچھے سے اچھے اعمال ہیں، انسان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، اس میں معمولی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی بھی نیکیاں ہوتی ہیں۔ آخرت میں جب انعام دینے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو دیکھ کر انعام دے گا، بڑے بڑے نیکیوں کے حساب سے اسے جزا عنایت کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں آیت 34-35، 30 پر 4، 30 پر 5، سورہ زمر، ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں ان کے حساب سے ساقط کر دے، ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہتے تھے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا کہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، ان کے حساب سے نکال دے گا، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے تھے ان کے لحاظ سے اللہ انہیں اجر دے گا، انعام دے گا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے مومن لوگوں کو
ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ان سے درگزر کریں گے، نظر انداز کریں گے، اور یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اللہ کے اس سچے وعدے کے مطابق جو اللہ ان سے کر رہا ہے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں جنتی لوگوں میں شامل کرے گا۔ اس سلسلے کی ایک اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں، سورہ انشقاق آیت نمبر 7، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا، ہلکا حساب لیا جائے گا۔ تو حساب بھی دو قسم کے ہیں معلوم ہوا، ایک ہے آسان حساب جس کا یہاں ذکر ہے۔ آسان حساب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی برائیوں کو ایک نظر دیکھے گا اور حکم دے گا کہ اس کے حساب سے اس کو نکال دو، اور اس کے جو نیک اعمال ہیں اس کے حساب سے اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ اس کے مقابلے میں ہے سخت حساب، شدید حساب۔ سخت حساب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی کو حساب میں لے گا، چھوٹی برائی کو بھی، بڑی برائی کو بھی، اور اس کے تمام برائیوں کے حساب سے اسے سزا دے گا۔ یہ ہے سخت حساب، سوء الحساب کہا گیا ہے اسے قرآن مجید میں۔ تو اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا ان کو جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں اس کے دیا جائے گا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور جس کے گناہ کم ہوں گے اللہ کی ترازو میں اعمال نامے تولے جانے کے وقت۔ تو یہ ہے آج کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور ہمیں اعمال پر کمر بستہ ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔